یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اہل ایمان، اب آئی اصل بات، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے. تو تقوی کیا ہے؟ یہ احساس ہر دم دامن گیر رہے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، جواب دہی کرنی ہے، ہر فعل ہر قول جواب دہی کرنی ہے. اور اللہ ہر جگہ ہمارے پاس ہے، دیکھ رہا ہے. آئی وٹنس اللہ خود ہے. یعنی جان لیجئے اللہ محتاج نہیں ہے کہ نامہ اعمال سے پتہ چلے گا اسے کہ تم نے کیا کیا ہے. یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ تو ہمارے اوپر اتمام حجت کے لیے کہ ہم پلیڈ نہ کر سکیں اگنورنس، یا ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم تو بے گناہ ہیں. نہیں، اقرا کتابت پڑھ لو، اپنا کام مان لو. یہ صرف اتمام حجت کے لیے. ایک بٹن دبے گا اس سپر کمپیوٹر کا اور آپ کی تصویر شروع ہو جائے گی. یہ ہے آپ کی زندگی، دیکھ لیں. ورنہ اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے. اللہ تو آئی وٹنس ہوا معکم اینما کنتم، جسے آپ کہتے ہیں انگریزی میں جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن، اٹ شوڈ آلسو اپیئر ٹو ہیو بین ڈن. جب بڑے ایک استہزائی انداز میں جو غالب نے کہا پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. یہ فرشتہ جو ہے وہ تو یک طرفہ رپورٹ دیتا رہا ہے ہماری. کوئی ہمارا آدمی بھی ہوتا کہ یہ ٹھیک لکھ رہا ہے کہ غلط لکھ رہا ہے. اس سارے کی کوئی غرض ہی نہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو خود ہر شے کا چشمدید گواہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اگر واقعی یہ تقوی پیدا ہو جائے. یہ تقوی روح دین ہے، یہ سمجھ لیجیے. سورہ مائدہ کی ایک آیت میں کہا گیا ہے جب شراب کی آخری حرمت کا حکم آیا اور لوگوں میں ایک بے چینی پیدا ہوئی کہ یہ شراب کو نجس کہا گیا ہے، یہ تو، اور ہم پیتے چلے آ رہے ہیں. فرض کیجئے کسی کی عمر اس وقت 70 برس ہے، وہ 50 برس سے میں پیتا آ رہا ہوں. تو میرے تو ایک ایک خلیہ جو ہے میرے جسم کا، ایک ایک سیل کے اندر شراب جو ہے پہنچ چکی ہوگی. تو میری نجات کیسے ہوگی؟ اس پر جو آیت نازل ہوئی ہے سورہ مائدہ میں کہ جو لوگ حکم کے آنے سے پہلے جو کھاتے رہے پیتے رہے اس پر کوئی پکڑ نہیں. اذا متقوا وآمنوا، جبکہ ان کے تقوی کی روش اختیار کی اور ایمان لے آئے. وعملوا الصالحات، اور عمل کیے اچھے. ثم اتقوا وآمنوا، پھر اور تقوی بڑھا تو اور ایمان لائے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. پہلا ایمان قانونی تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہنے سے ہو گیا. دوسرا حقیقی ہے قلب کا یقین. ثم اتقوا، پھر اور تقوی پڑھا. فاحسنوا، تو درجہ احسان پر فائز ہو گئے. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالی درجہ احسان پر فائز لوگ جو ہے ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. تو تقوی از دی موونگ اسپرٹ جو آپ کو ایک مقام سے دوسرے تک، دوسرے سے تیسرے تک، اسلام سے ایمان، ایمان سے احسان، یہ 3 درجات ہیں. حدیث جبرائیل میں جو سوال کیے حضرت جبرائیل نے انسانی شکل میں آ کر، جبکہ حضور صحابہ کرام کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے. اور اس حدیث کو کہا جاتا ہے ام السنہ. جیسے سورہ فاتحہ جو ہے ام القرآن، قرآن کی جڑ، اساس، قرآن کی ماں، ایسے ہی یہ حدیث جبرائیل جو ہے اس کو ام السنہ. یہی ہے کہ پہلے حضرت جبرائیل نے پوچھا اخبرنی عن الاسلام، اسلام کیا ہے. پھر اخبرنی عن الایمان، ایمان بتائیے کیا ہے. پھر اخبرنی عن الاحسان. یہ 3 درجے، اور وہ سورہ مائدہ کی اس آیت کے اندر بھی ہے. پہلا ایمان قانونی ایمان، دوسرا ایمان یقین والا ایمان. قانونی ایمان اسلام ہے، دوسرا ایمان حقیقی ایمان ہے. تیسرا درجہ ایمان کا یقین ایسا ہو جائے کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. وہ یقین اس درجے کو پہنچ جائے کہ تمہاری کیفیت یہ ہو جائے کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے. ورنہ کم سے کم یہ احساس رہے ہر وقت اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب یہ کیفیت ہوگی تو درجہ احسان پر فائز ہو جاؤ. تو یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہارے اندر ایک صلاحیت پیدا کر دے گا. فرقان، فرق کر دینے والی بات.
ہر مرحلے پر تمہارا اپنا دل تمہیں بتائے گا کہ صحیح راستہ کون سا ہے، غلط کون سا ہے۔ تمہارا دل بتائے گا کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ بعض معاملات میں حضور سے جب لوگ سوال کرتے تھے، آپ جواب دیتے تھے استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ مانگ لو بھائی، تمہارا دل بتا دے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ لیکن یہ کس کا دل؟ جس کے اندر تقویٰ ہے، جس کے اندر صحیح ایمان، حقیقی ایمان ہے، اس کا دل خود فرقان بن جاتا ہے، کسوٹی بن جاتا ہے، یجعل لکم فرقانا۔ بلکہ ایک میں تو الفاظ یہ بھی آئے ہیں، استفت قلبک ولا افتاک المفتی، چاہے مفتی تمہیں فتویٰ دے بھی دے کہ ہاں یہ جائز ہے، لیکن اگر تمہارا دل یہ کہہ رہا نہیں جائز نہیں ہے تو ہرگز مفتی کا فتویٰ نہ ماننا، اپنے دل کا فتویٰ ماننا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا یا نور الدین زنگی کا، یہ میں ذرا اس وقت مغالطہ ہو رہا ہے، شدید بیمار ہو گئے۔ سب طبیبوں نے کہا کہ شراب پینی ہوگی انہیں، اسی سے کچھ شفا کی امید ہے۔ ان کے سامنے کہا گیا یہ تو حرام ہے۔ حنفی فتوی مفتی کا فتویٰ لا کے رکھ دیا گیا، جان بچانے کے لیے جائز ہے۔ کہ ہو سکتا ہے دوسرے جو ہیں ان کے نزدیک جائز نہ ہو۔ چاروں فقہیں جو تھیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، سب کے مفتیوں کے فتوے لا کر رکھ دیے، دیکھیے سب کہہ رہے ہیں جائز۔ چاروں کو بلا لیا، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اللہ تعالی مجھے شفا دینے پر قادر نہیں ہے بغیر شراب کے؟ نہیں جی نہیں، اللہ تو قادر ہے۔ اور کیا اللہ اگر شفا نہ چاہتا ہو تو کیا اس شراب سے شفا ہو جائے گی؟ کہ نہیں 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 تو اٹھاؤ اپنے فتوے اور دفع ہو جاؤ۔ اس اللہ کے بندے نے جان دے دی شراب، اور یہ بادشاہ کے بیٹے کا، شہزادے کا معاملہ ہے۔ تو یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے دل میں وہ صلاحیت رکھ دے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اگر کہیں کوئی غلطی ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔